اچھا لاسٹ ٹائم جو ہم نے اسٹوری سنی تھی کس کو یاد ہے؟ کون کون پریزنٹ تھا پہلے یہ بتائیں آج تک لاسٹ ٹائم کی جو اسٹوری؟ اچھا ہم نے اسٹوری ڈسکس کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، یاد ہے آپ کو؟ اور وہ ہمارے سب سے پہلے پروفٹ ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے نا۔ اسلام کے سب سے پہلے پروفٹ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اچھا میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا تھا، ایسے ہی، اور سارے فرشتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنا کے اس میں انہوں نے اپنی روح پھونکی، ٹھیک ہے۔ پھر ان کو خود سے نالج سکھایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ٹیچر کون ہوئے؟ اللہ تعالیٰ خود ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو نالج سکھا کے فرشتوں کے آگے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کو آپ کے آگے کروں گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ فوراً سجدے میں گر جانا۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے کہا تھا یا رب العالمین ہم تو آلریڈی آپ کی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر یہ ایک خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آگے کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ کچھ چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے ان چیزوں کے نام نہیں بتائے۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے پاس تو اتنا ہی نالج ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، لیکن جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے تھے، اور ایک شخص تھا جو سجدے میں زور سے بولو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا تھا؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا یا اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں سے بہتر ہوں۔ حالانکہ بہتر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ بہتر کون تھے؟ آدم علیہ السلام، کیونکہ نالج کس کے پاس زیادہ تھا؟ آدم علیہ السلام۔ شیطان نے کہا دیکھیں جی آپ نے مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے، تو میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم تکبر کر رہے ہو۔ تکبر کا کیا مطلب؟ غرور، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہمیں ایک دوسرے سے خود کو بہتر نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں آجزی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا شیطان نے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں ان کو سجدہ نہیں کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر شیطان نے کہا کہ قیامت تک مجھے ٹائم دیں، میں آدم اور آدم کی نسل کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ نے مجھے نافرمان کر دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی بیوی کے ساتھ حضرت حوا جو تھی ان کے ساتھ جنت میں رکھا، اور پھر شیطان جیلس ہو رہا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، اور وہ بار بار سوچتا تھا کہ میں کسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دوں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے نا ایک درخت تھا جنت میں، نہیں ہمیں نہیں پتا وہ کس کا تھا، ہمیں نہیں پتا وہ کس چیز کا تھا، ٹھیک ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک درخت ہے، اس کا پھل نہیں کھانا، بس اس سے منع کیا تھا آدم علیہ السلام۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا کہ میں نے منع کیا تھا نا کہ آپ نے نہیں کھانا، تو آپ نے کیوں کھایا؟ یہ میں نے سارا سنایا ہوا ہے نا۔ Yes. تو جیسے آدم علیہ السلام نے پھل کھایا فوراً اللہ تعالیٰ نے آواز دیا آدم میں نے منع نہیں کیا تھا آپ کو؟ تو آدم علیہ السلام نے فوراً دعا مانگی، ربنا ظلمنا، پڑھو میرے ساتھ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ کہ میں آپ کا حکم بھول گیا، اور اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، مجھ پر رحم نہیں کھائیں گے تو میں خساروں میں سے ہو جاؤں گا، خاسرین میں سے ہو جاؤں گا، میری کوئی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ جس کی مدد اللہ نہ کرے اس کی کوئی بھی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے بنانے والے ہیں۔ تو جس کی مدد اللہ کرے اس سے خوش قسمت کوئی نہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ تنہا چھوڑ دیں اس سے زیادہ بد قسمت کوئی نہیں۔ تو جیسی انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً معاف کر دیا۔ اچھا اللہ پاک کی نا خوبی ہے، میں آپ بتاتا ہوں، اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ کون ہے؟ شفیق و مہربان ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہمارے پیرنٹس ہیں نا، آپ سارے کے پیرنٹس ہیں نا، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے آپ کو مما سوری، مما فوراً معاف کر دیتی ہیں نا، کیوں؟ کیونکہ مما آپ سے بہت پیار کرتی ہیں،
اس طرح آپ پاپا کو بولو یا ٹیچر کو بولو ٹیچر سوری، ٹیچر فوراً معاف کر دے، کیونکہ ٹیچر بھی آپ سے پیار کرتی ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ پیار کون کرتا ہے؟ ہمارا اللہ، جس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم فوراً کیا کریں؟ اللہ جی سوری، ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں تو پھر ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے سیدھے چلتے رہنا ہے۔ یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ مسٹیک ہو جائے تو سوری، یہ نہیں کہ مسٹیک کرتے رہنا ہے، جان بوجھ کے کرنا ہے، شیطان بن جانا ہے، اکڑ جانا ہے۔ اکڑنا نہیں ہے، جیسے آپ سچ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، ایک دن آپ سے جھوٹ آپ نے بول دیا، مسٹیک ہو گئی نا، تو فوراً آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا کر دینا؟ سوری۔ آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کو فوراً معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا آدم آپ بھی زمین پہ اتریں اور شیطان تم بھی زمین پہ اتریں، اور میں پھر بھی آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول نبی بھیجتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں رسول، اپنے رسول اور اپنے نبی بھیجتا رہوں گا، میں اپنا نالج بھیجتا رہوں گا۔ تو جو میرے اس نالج پر ایمان لائے گا اور میرے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کو میں دنیا میں بھی عزت دوں گا اور آخرت میں جنت دوں گا۔ اور جو مجھے بھول گیا، اور اگر مجھے بھول گیا تو پھر وہ، اور اگر سنو میرے غور سے، اگر وہ مجھے بھول گیا تو اس کو کون گھیر لے گا؟ شیطان۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، آہستہ آہستہ کر کے بہکاتا رہا، بہکاتا رہا، بہکاتا رہا، بہکاتا رہا، ایک وقت آیا آدم علیہ السلام اس حکم کو بھول گئے اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو ہم شیطان کے بہکاوے میں کب آئیں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو جب ہم بھول جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے نالج کو نہیں پڑھیں گے، اور جب ہمارے ذہن سے اللہ رب العالمین بھول گئے تو پھر ہمیں کون گھیر لے گا؟ اور جب شیطان گھیر لے تو پھر ہم کہاں چلے جائیں گے؟ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور ہم دوزخ میں چلے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات؟ سمجھ آ رہی؟ اچھا بچوں، آج سے آپ نے ایک چیز کنفرم یاد کر لیں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ کا مقرر وقت آ جائے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ میری بات یاد رکھنی ہے آپ سب۔ اگر ہم لوگوں کو موت آ گئی اور ہمیں اللہ رب العالمین نے، اللہ نہ کرے، ہم میں سے کسی کو جہنم میں بھیج دیا، تو آپ لاکھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کی دعا نہیں سنے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ میرا جب مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹالے نہیں ٹلتا، پھر آپ جو مرضی کر لیں۔ اس لیے جو لوگ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے جہنم میں جائیں گے، وہ رو رو کے اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے، کیونکہ جہنم میں کوئی راحت نہیں ہے، وہاں پہ سخت گرمی ہے، آگ کا عذاب ہے، پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی ہے، عذاب ہی عذاب ہے، ذرا برابر راحت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جہنمی رو رو کے اللہ سے کہیں گے اللہ ہمیں معاف کر دے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی دعا نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا کی زندگی میں تمہیں اچھی خاصی عمر دی، لیکن تم نے دنیا کی زندگی میں میری بات نہیں مانی، تو آج میں بھی تمہاری بات نہیں مانوں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب آگے چلو، نوح علیہ السلام کی اسٹوری آج ڈسکس کریں۔ نوح علیہ السلام پیغمبروں میں سب سے، آدم علیہ السلام کے بعد جلیل القدر، بہت عظیم رسول تھے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا ہوا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے کافی سارے بچے ہو گئے، ٹھیک ہے، دنیا میں انسان پھیلنا شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن سے اللہ رب العالمین کا خیال نکلنا شروع ہو گیا اور وہ شرک کرنے لگ گئے۔ انسان جب گناہ کرتا رہتا ہے نا، تو گناہ کی جو پیک ہے وہ شرک ہے۔ مثال کے طور پر گناہ کون کون سے ہیں جی؟ جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکے دینا، کسی کو مارنا، کسی پہ الزام لگانا، کسی کو دھوکہ دینا، یہ سارے گناہ ہیں۔ کسی کے بارے میں غلط سوچنا، کسی سے جیلس ہونا، جیسے آپ دونوں بہنیں ہوں، اب آپ میں سے کسی کے ذہن میں شیطان ڈالے گا کہ میں تو اس سے زیادہ اسمارٹ ہوں، ایسا اگر ذہن میں آ گیا تو یہ شیطانی خیال ہے، فوراً اس کو یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ایسا نہیں سوچنا، وہ میری بہن ہے، وہ جیسی بھی ہے میری بہن ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ میں اسے پیار کروں گی۔ آپس میں حسد، بغض، نفرت نہیں رکھنی دلوں میں، جیسے وہ میرا کلاس والا ہے بہت برا ہے، دل ہی دل میں آپ سوچ رہے ہیں، ایسا نہیں سوچنا۔ یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ پھر شیطان پتہ کیا کرتا ہے آپ سے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ کروا کے نا، میری بات غور سے سنیے بیٹے، چھوٹے چھوٹے گناہ کرا کے پھر وہ آپ سے شرک کرواتا ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ شرک کا کیا مطلب ہے؟
کہ جو امپورٹنس اللہ کی ہے وہ آپ کسی اور کو بھی دے دو. جیسے مثال کے طور پر ہماری لائف میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے پیرنٹس ہیں. آپ کا سب سے زیادہ خیال آپ کی مدر رکھتی ہیں, ایسے ہی اس کے بعد آپ کے فادر رکھتے ہیں, اس کے بعد آپ کے ٹیچر رکھتے ہیں. تو اگر آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ مدر سے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ مما سے. اگر آپ مما کے بجائے کسی اور سے محبت کرو تو مما کا دل نہیں دکھے گا کہ دیکھو اس کو صبح میں اٹھاتی ہوں, ٹھیک ہے, اس کو واش روم میں لے کے جاتی ہوں, اس کا ناشتہ میں کراتی ہوں, یونیفارم میں پہناتی ہوں, اسکول میں چھوڑ کے آتی ہوں, پھر یہ گھر آتی ہے, کھانا میں بنا کے دیتی ہوں, سارے کام اس کے میں کر رہی ہوں, لیکن یہ کسی اور کی رسپیکٹ مجھ سے زیادہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے, تو یہ غلط بات ہے نا. اسی طرح ہمیں پیدا کس نے کیا؟ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں سانس کون دیتا ہے؟ یہ جو زمین کو فرش بنایا ہے یہ کس نے بنایا؟ اچھا امیجن کریں اگر زمین فلیکسیبل ہوتی, آپ سے چلا ہی نہیں جانا تھا, اگر یہ فرش سخت نہ ہوتا, نرم ہوتا, جیسے وہ ہوتی ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ ڈو ٹائپ کی ہوتی ہے, سلائم. اگر زمین سلائم کی طرح ہوتی, ایک منٹ کے لیے سوچیں تو آپ سے چلا جانا تھا. آپ ایک پاؤں رکھتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, پھر دوسرا, سارا دن ایسے ہی کرتے رہتے آپ. ایک منٹ کے لیے سوچیں اگر اللہ تعالیٰ زمین کو سلائم جیسا بنا دیتا تو آپ صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ کا بیڈ بھی ایسے ایسے ہو رہا ہوتا. تو اللہ رب العالمین نے فرش بنایا, ہارڈ بنایا کہ تم اس پہ چلو. پھر دن کے ٹائم سورج نکلتا ہے, رات کے ٹائم رات ہوتی ہے. رات کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ آپ سو سکیں. آپ کو پتہ ہے آپ سن لائٹ میں نہیں سو سکتے, آپ باہر بستر بچھا کے سوئیں, آپ کو نیند نہیں آئے گی, سن کی اتنی لائٹ ہوتی ہے. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ رات کے ٹائم سورج چلا جاتا ہے, چاند آ جاتا ہے, چاند کی ہلکی ہلکی سی لائٹ ہوتی ہے اور آپ سو جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے. سارے بولیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں, ہم صرف آپ سے دعا مانگتے ہیں, ہم سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتے ہیں, اور جو جگہ آپ کی ہے وہ ہم جگہ کسی کو بھی نہیں دیتے. شاباش. اچھا آپ سنو, لیکن اس زمانے کے لوگوں نے کیا کہ انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا. انہوں نے نا کچھ پرسنالٹیز بنا لی, ان کے نام سورہ نوح میں بھی ہیں, اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. وہ ان سے دعائیں مانگتے تھے, وہ اللہ کے بجائے ان سے دعائیں مانگتے تھے. اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی نا وہ ان سے دعائیں مانگتے تھے, وہ ان کی عبادت کرنا شروع ہو گئے. وہ کچھ پرسنالٹیز تھے, کوئی نام تھے, 5-6 نام تھے, ود اور یعوز, اس طرح کر کے کوئی نام تھے. سورہ نوح میں یہ نام ہے, آپ گھر جا کے سورہ نوح پڑھیں گے نا, مما سے کہنا قرآن پاک میں سورہ نوح ہے, اس میں ان لوگوں کے باقاعدہ نام ہیں جن لوگوں کی وہ عبادت کرنے لگے تھے. وہ اللہ کو چھوڑ کے ان سے مدد مانگنا شروع ہو گئے تھے. جیسے اگر آپ بیمار ہو تو آپ کس سے دعا مانگو گے؟ اللہ میں ٹھیک ہے. وہ اللہ کی بجائے کسی اور سے دعائیں مانگنا شروع ہو گئے. سمجھ آ گئی میری بات؟ یہ اس طرح ہے نا, جو کرسچن ہوتے ہیں وہ پلس سے دعا مانگتے ہیں نا, پلس لگا ہوتا ہے ان کا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کرسچنس میں کچھ لوگ ہیں وہ پلس سے دعا مانگتے ہیں. مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں مانگتے ہیں. پتہ آپ کو, ہم مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعائیں مانگتے ہیں. تو کوئی بھی ہو, اگر وہ صرف واحد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے, اللہ کی عبادت کرے, تو وہی مومن ہے, وہی فلاح پانے والا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ بندے کیا ہوتے جا رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے اپنے ایک رسول پیدا کیا, حضرت نوح علیہ السلام. اچھا اب حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال, کتنے سال؟ 950 سال. آپ کتنے سال کے ہو؟ میں 8 سال. آپ 8 سال کے ہو. آپ کتنے سال کے ہو؟ آپ 9 ایئرس کے ہو. میں 36 کا ہوں. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے, لوگوں کو سمجھاتے رہے. اب میں نے پڑھی ہوئی ہے, کون تو سمجھاتے رہے, کیمرے کی طرف. اچھا کیا ہوا؟ ایک منٹ ذرا سن لیں. ہاں کیا ہوا؟ تو نا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کے اوپر عذاب ڈالنا ہے. تو ایک دن اتنی بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی ہے
بالکل ایسے ہی ہوا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا ہوا کیوں تھا. یہ سنیں, نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے, لوگوں کو جمع کرتے رہے, انہیں کہتے رہے کہ بھائی یہ شرک نہ کرو, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. اور نوح علیہ السلام نے ان کو کہا, ہاتھ جوڑ کے سمجھایا, انہوں نے کہا میرے بھائیو یہ زندگی ہے, اس میں توبہ کر لو. توبہ کا مطلب اللہ کی طرف پلٹ آؤ, اللہ کا جو نالج ہے, جو میں ہدایت لے کے آیا ہوں اس کی پیروی کرو. تو کیا ہوگا, تو اللہ پاک, میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ فوراً توبہ قبول کر لیتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے پتہ کیا کہا, سنو میری بات. نوح علیہ السلام نے کہا اگر آپ لوگ توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی دے گا, اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بھی برسائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو کھانے کے لیے پھل دے گا, آپ کو دنیا میں اچھی زندگی دے گا. اور جب آپ اس دنیا کی زندگی سے آخرت میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا, جنت دے گا. تو جس نے آپ کو پیدا کیا, جو آپ کو پال رہا ہے, اس کی عبادت کرو, شرک نہ کرو. تو اس قوم کے جو امیر زادے تھے نا, آپ کے ذہن میں کچھ نہ بیٹھے گا, میں وہی بتا رہا ہوں. ان کی قوم کے, جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی نا, اس کے جو امیر لوگ تھے, جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا, انہوں نے کہا کہ یار اس شخص کی بات نہ سنو, اور جو ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں نا, ہم جن سے دعائیں مانگ رہے ہیں, اسی میں لگے. تو نوح علیہ السلام نے اتنی تبلیغ کی, ان کو اتنا سمجھایا. اور نوح علیہ السلام نے, پھر میں بتا دوں جو بھی میں نے پہلے بات کی, نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا جب وقت آ جائے پھر آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی, پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. 1 منٹ کے لیے امیجن کریں آپ کو پتہ نا ہم دنیا کی زندگی میں آتے ہیں اور ہمیں موت آتی ہے, پتہ نا آپ ساروں کو. آپ میں سے کسی کے دادا ابو نانا ابو فوت ہوئے ہوں گے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو ہم جب نانا ابو دادا ابو بنیں گے تو ہم بھی فوت ہو جائیں گے. لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ کیا ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جاؤ, یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. نوح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا, ہر طرح سے سمجھایا, لیکن انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات, بس گنے چنے لوگ ہی مان لا رہے تھے. جب یہ بات ہوئی نا تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی. اب یہ غور سے سنیں, نوح علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین, جو لوگ ظالم ہیں اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, کیونکہ میں نے بہت سمجھایا ہے, تو آپ فیصلہ نازل کر دیں, ان پہ عذاب نازل کر دیں. جب نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تو غور سے سنو, پتہ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا اچھا نوح, جیسے میں تمہیں سکھا رہا ہوں نا ویسے ایک کشتی بناؤ. لیکن وہ کشتی بنانا کس نے سکھائی, اللہ تعالیٰ. نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور لوگ آگے ہنستے تھے نوح علیہ السلام پہ, کہتے تھے یار یہ دیکھو کشتی بنا رہے نہ یہاں سمندر ہے نہ دریا, یہ ہمیں کشتی بنائی جا رہا ہے. سبحان اللہ, وہ ہنستے تھے. اور جب وہ نوح علیہ السلام پہ ہنستے تھے نا تو نوح علیہ السلام بھی ہنستے تھے. اور نوح علیہ السلام کہتے تھے ان قریب تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ اصل بربادی کس کی ہے. خیر جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پر جو ایمان لے کے آئے نا, جنہوں نے آپ کی باتیں مان لی ہیں, جو صرف ایک اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہیں, ان کو بھی کشتی میں لے لو, اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اتنی بارش برسانے والا ہوں یہ پوری زمین ڈوب جائے گی, دیکھ لیں. اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے, بڑا سسپینس ہے اس میں. جو نوح علیہ السلام نے جو ایمان لے کے آئے ان کو کشتی میں بٹھا لیا, جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں ڈال دیا, اور ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کشتی کا چلنا اور اس کشتی کا رکنا آپ کے حکم سے ہے. جب وہ کشتی تیار ہوگی پھر پتہ کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا. سن لیں غور سے, ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہ ٹلتا نہیں ہے. آسمان سے اتنی زیادہ بارش ہوئی, زمین سے چشمے پھوٹے پانی کے, پانی پانی. اللہ فرماتا ہے اتنا پانی ہو گیا کہ پوری زمین ڈوب گئی, اور گھر ڈوب گئے, اور جتنے نافرمان تھے نا وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. اب اس میں ایک بات سنی آپ نے بڑے غور سے. ہاں جی, آپ کا کیا نام ہے, ذہنی کرو بیٹے. یہ جو بات ہے نا یہ بہت ایموشنل بات ہے. نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا تھا, نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا تھا. وہ کہتے ہیں وہ اس نے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں مجھے کچھ نہیں ہوگا. وہ جہاں پہ چڑھا تھا نا وہ بھی ڈوب گیا. اس نے کہا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں,
ادھر کھڑے ہو, اور سیدھے کھڑے ہو. اس نے کیا کہا تھا؟ میں پہاڑ پہ تو چڑھوں نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کی رحمت کے سوا آپ کو کوئی بھی. نہیں بچایا. انہوں نے بڑا کہا کہ بیٹے کشتی میں آ جاؤ, بیٹے کشتی میں آ جاؤ, لیکن اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات. نہیں میری بیٹے کا نام کیا؟ اور آپ یہاں سے سوچیں, نام مجھے نہیں پتا, اور آپ یہاں سے سوچو, بیٹھے جاؤ, اور آپ یہاں سے سوچو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. اللہ کے کہاں چڑھ گیا تھا؟ پہاڑ پہ. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ پانی کی ایک لہر آئی اور اس کو بیچ نے جھپٹ لیا. چپٹ لیا. اب آپ سوچیں کتنا پانی آیا ہوگا بیٹے نا, بہت پانی. کتنا پانی ہوگا کہ پہاڑ جتنی لہریں اٹھ رہی تھی. آپ نے کبھی سمندر کو دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے, Yes, وہ ایسے جا رہا ہوتا ہے. اس کی لہریں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں نا, Yes. اور اس وقت اتنا پانی تھا کہ پہاڑ جتنی لہریں اٹھ رہی. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ یار مطلب مر جانا. مر گیا. ڈوب گیا. اچھا جب پانی ٹھہر گیا, پانی زمین میں واپس نکل لیا اور پوری زمین میں سارے کافر مر گئے, تب نوح علیہ السلام نے ایک دعا کی. اب آپ دیکھو غور سے. نوح علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین, میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا, اس کو تو آپ معاف کر دیں, آپ کا وعدہ سچا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح آپ ہرگز مجھ سے وہ سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے, اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں جانتا ہوں. تو نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ نے دعا کی, یا اللہ میں آپ سے وہ سوال نہیں کرتا جس کا مجھے علم نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہوا بیٹے, کیا لیسن ملا اس سے؟ کہ ایون اتنے بڑے رسول کے جو بیٹے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی دعا نہیں سنی نوح علیہ السلام. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اور رسول کی پیروی کرے گا صرف اس کے لیے نجات ہے, اور جو اللہ پر ایمان نہیں لائے گا اور رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا وہ چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کی فریاد نہیں سنیں گے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کلیئر ہو گئی بات؟ اللہ کے کہنے میں صبح آتی ہے, اللہ کے کہنے میں رات آتی ہے, اللہ کے کہنے میں بارش ہوتی ہے. سبحان اللہ. اچھا اب کیا ہو گیا, سٹوری اینڈ کرتے ہیں. پوری دنیا میں جتنے کافر تھے سب تباہ و برباد ہو گئے. یہ تو دنیا کا عذاب ہے, اور آخرت کا عذاب کیا پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے, ہمیشہ ہمیشہ کے. اور اس پوری دنیا میں کون رہ گیا؟ نوح علیہ السلام رہ گئے, اور وہ لوگ رہ گئے جو بیٹھے تھے. جو ایمان لے آئے. اس سے ہمیں کیا سٹوری کا کیا لیسن ملا ابھی نوح علیہ السلام تک, کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ تباہ و برباد ہونے کا دنیا میں بھی, اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے دوزخ, اور جو ایمان لائے گا اللہ اس کو بچا لے گا. سر اب جو ہماری اگلی سٹوری ہوگی وہ ہوگی ہود علیہ السلام. نہیں, میں نے یزید کی سنی ہے, وہ جو جس طرح مڑا تھا یزید کی. وہ تو بڑے اینڈ پہ آئے گی, ابھی تو ہم سیکوینس سے چل رہے ہیں نا, ٹھیک ہے سر جی بیٹے جلدی سے. جس پہاڑ کے ساتھ وہ جو ٹکری تھی نا, اس پہاڑ کا نام جودی تھا, جو تھا جس سے وہ کشتی آگے ٹکری. بالکل صحیح بات, شاباش. وہ سارے پہاڑ اس میں. اچھا جناب, کوشچنس. اب آپ جس کو آنسر آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا, ٹھیک ہے. نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ جی کیا وہ نافرمان تھے. نافرمان تھے, اور اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے. نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے اور شرک کرتے تھے, وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے تھے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا, نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا, اب اس کا آنسر دیکھتا ہوں میں کون دے گا. حالانکہ نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا بھی کی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دعا کیوں نہیں سنی؟ کیونکہ وہ بھی نافرمان تھا. اس سے ہمیں کیا لیسن ملا؟ جو نافرمانی کرے گا چاہے رسول بھی اس کے لیے دعا کرے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا. اور ایک آخری کوشچن, جب اللہ کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں ہے. مزہ آیا آج کی سٹوری میں؟ آپ یہ جو سٹوری سنتے ہو نا, یہ اپنے دوسرے دوستوں کو بھی سنایا کرو, گھر جا کے پیرنٹس کو سنایا کرو. میں نے سنائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی, وہ جو وہ جنت میں تھے. تھینک یو بیٹے, تھینک یو سو مچ.